وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، البتہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نماز قصر کے احکام و مسائل۔ فرمان الہی ہے کہ تم کہیں سفر میں جا رہے ہو، یہی الفاظ سفر کے لیے سورہ مزمل میں بھی آئے ہیں، تو تم پر نماز کی تخفیف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ کمی یا تو کمیت میں، یعنی بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت ہے، جیسے کہ جمہور نے اس آیت میں سمجھا ہے۔ گو پھر ان میں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں یہ شرط ہے کہ سفر اطاعت کا ہو، مثلا جہاد کے لیے یا حج و عمرے کے لیے یا طلب علم اور زیارت کے لیے وغیرہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نیز عطا اور یحییٰ رحمہم اللہ کی ایک روایت کی روح سے امام مالک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے، کیونکہ اس سے آگے فرمان ہے اگر تمہیں کفار کی ایذا رسانی کا خوف ہو۔ بعض کہتے ہیں اس قید کی کوئی ضرورت نہیں کہ سفر اللہ تعالیٰ کی قربت کا ہو، بلکہ نماز کی کمی ہر مباح سفر کے لیے ہے، جیسے اضطرار اور لاچارگی اور بے بسی کی صورت میں مردار کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ سفر معصیت یا نافرمانی کا نہ ہو۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ ائمہ کا یہی قول ہے۔ بعض لوگوں کا مذہب ہے کہ ہر سفر میں نماز کو قصر کرنا چاہیے، سفر خواہ مباح ہو خواہ ممنوع ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے اور مسافروں کو ستانے کے لیے نکلا ہو، اسے بھی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ امام ثوری اور ابو داؤد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے کہ آیت عام ہے، لیکن یہ قول جمہور کے قول کے خلاف ہے۔ کفار سے ڈر کی جو شرط لگائی ہے یہ باعتبار اکثریت کے ہے۔ آیت کے نازل ہونے کے وقت چونکہ عموماً یہی حال تھا، اس لیے آیت میں بھی اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہجرت کے بعد کے سفر مسلمانوں کے سب خوف والے ہی ہوتے تھے، قدم قدم پر دشمن کا خطرہ رہتا تھا، بلکہ مسلمان سفر کے لیے نکل ہی نہ سکتے تھے بجز اس کے کہ یا تو جہاد کو جائیں یا کسی خاص لشکر کے ساتھ جائیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب منطوق باعتبار غالب کے آئے تو اس کا مفہوم معتبر نہیں ہوتا، جیسے اور آیت میں ہے کہ اپنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کرنا چاہتی ہوں، اور جیسے فرمایا ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں جن عورتوں سے تم نے صحبت کی ہے، پس جیسے کہ ان دونوں آیتوں میں قید کا بیان ہے، لیکن اس کے ہونے پر ہی حکم کا دار و مدار نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی حکم وہی ہے، یعنی لونڈیوں کو بدکاری کے لیے مجبور کرنا حرام ہے، گو وہ پاک دامنی چاہتی ہوں یا نہ چاہتی ہوں۔ اسی طرح اس عورت کی لڑکی حرام ہے جس سے نکاح ہو کر صحبت ہو گئی ہو، خواہ وہ اس کی پرورش میں ہو یا نہ ہو، حالانکہ دونوں جگہ قرآن میں قید موجود ہے۔ پس جس طرح ان دونوں موقعوں میں بغیر ان قیود کے بھی حکم یہی ہے، اسی طرح یہاں بھی گو خوف نہ ہو، تاہم محض سفر کی وجہ سے نماز کو قصر کرنا جائز ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ یعلا ابن امیہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے ہوا تھا اور یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اللہ کے صدقے کو قبول کرو۔ یہ روایت مسلم اور سنن وغیرہ میں بھی ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ ابو حنظلہ حذا رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا 2 رکعتیں ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن میں تو خوف کے وقت 2 رکعت ہیں اور اس وقت تو پوری طرح امن و امان ہے، تو آپ نے فرمایا یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ سنن ترمذی نیز نسائی وغیرہ میں ہے کہ ایک شخص کے سوال پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا آسمان سے تو رخصت اتر چکی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ آیت آ چکی ہے، اب اگر تم چاہو تو اسے لوٹا دو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم نے باوجود امن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں، اور سنن ترمذی نیز نسائی میں ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ معظمہ کی طرف چلے بجز خوف ربانی کے کسی دشمن کا خوف نہ تھا، اور آپ برابر 2 رکعت ہی ادا فرماتے رہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ واپسی میں بھی یہی 2 رکعت رسول اللہ پڑھتے رہے، اور مکے میں اس سفر میں رسول اللہ نے 10 روز قیام کیا تھا۔ مسند احمد میں حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں ظہر کی اور عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی ہیں، حالانکہ اس وقت ہم بکثرت تھے اور نہایت ہی پرامن تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر میں 2 رکعت پڑھی ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ اب اپنی خلافت کے آخری زمانے میں پوری پڑھنے لگے ہیں۔ بخاری کی اور روایت میں ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی 4 رکعتوں کا ذکر آیا تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مینا میں 2 رکعت پڑھی ہیں، یعنی سفر میں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، کاش کے بجائے ان 4 رکعتوں کے میرے حصے میں 2 ہی مقبول رکعت آتی۔ بس یہ احادیث کھلم کھلا دلیل ہیں اس بات کی کہ سفر کی 2 رکعت کے لیے خوف کا ہونا شرط نہیں، بلکہ نہایت امن و اطمینان کے سفر میں بھی 2 گانا ادا کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہاں کیفیت میں یعنی قراءت قومہ، رکوع اور سجود وغیرہ میں قصر اور کمی مراد ہے، نہ کہ کمیت میں یعنی تعداد رکعت میں تخفیف کرنا۔ ضحاک، مجاہد اور سدی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے جیسے کہ آ رہا ہے۔ اس کی ایک دلیل امام مالک رحمہ اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نماز 2 رکعتیں ہی سفر حضر میں فرض کی گئی تھیں، پھر سفر میں تو وہی 2 رکعتیں ہیں، اور اقامت کی حالت میں 2 اور بڑھا دی گئیں۔ بس علماء کی یہ جماعت کہتی ہے کہ اصل نماز 2 رکعت تھی، تو پھر اس آیت میں قصر سے مراد کمیت یعنی رکعت کی تعداد میں کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس قول کی بہت بڑی تائید صراحتاً اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسند احمد میں عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ بزبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی 2 رکعت ہیں، اور ضحیٰ یعنی چاشت کے وقت کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور عید الفطر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور جمعے کی نماز بھی 2 رکعت ہے، یہی پوری نماز ہے، قصر والی نہیں۔ یہ حدیث نسائی، ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ اس کی سند بشرط مسلم ہے۔ اس کے راوی ابن ابی لیلہ کا عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت ہے، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں لکھا ہے، اور خود اس روایت میں اور اس کے سوا بھی صراحتاً موجود ہے، اور یہی ٹھیک بھی ہے انشاءاللہ۔ گو بعض محدثین اس کے سننے کے قائل نہیں، لیکن اسے مانتے ہوئے بھی اس سند میں نقصان نہیں آتا، کیونکہ بعض طرق میں ابن ابی لیلہ کا ایک راوی سے اور ان کا عمر رضی اللہ عنہ سے سننا مروی ہے، اور ابن ماجہ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا اور ان کا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا بھی مروی ہے، واللہ اعلم۔ صحیح مسلم وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نماز کو اقامت کی حالت میں 4 رکعت فرض کیا ہے، اور سفر میں 2 رکعت، اور خوف میں 1 رکعت، بس جیسے کہ حضر میں اس سے پہلے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے یا پڑھی جاتی تھی، اسی طرح سفر میں بھی۔ اور اس روایت میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں جو اوپر گزری کہ حضر میں اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت ہی فرض کی تھیں، کچھ منافات نہیں، اس لیے کہ اصل 2 ہی تھیں، بعد میں 2 اور بڑھا دی گئیں، پھر حضر کی 4 رکعتیں ہو گئیں، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ اقامت کی حالت میں فرض 4 رکعتیں ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہے، واللہ عالم۔ الغرض یہ دونوں روایتیں اسے ثابت کرتی ہیں کہ سفر میں 2 رکعت نماز ہے، اور وہی پوری نماز ہے، کمی والی نہیں، اور یہی عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہو چکا ہے۔ تو مراد اس میں قصر کیفیت ہے، جیسے کہ صلاۃ خوف میں، اسی لیے فرمایا ہے اگر تم ڈرو اس بات سے کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، اور اس کے بعد فرمایا جب تم ان میں ہو اور نماز پڑھو تو بھی۔ پھر قصر کا مقصود صفت اور کیفیت بھی بیان فرما دی۔ امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب صلاۃ خوف کو اسی آیت وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سے مُحِینًا تک لکھ کر شروع کیا ہے۔
ضحاک رحمہ اللہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی کا وقت ہے، انسان اپنی سواری پر نماز و تکبیریں پڑھ لے، اس کا منہ جس طرف بھی ہو اسی طرف ہی صحیح ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر میں جب تم نے 2 رکعت پڑھی تو وہ قصر کی پوری مقدار ہے۔ ہاں جب کافروں کے فتنہ انگیزی کا خوف ہو تو ایک ہی رکعت قصر ہے، اور یہ بجوز ایسے خوف کے وقت کے حلال نہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسے مجاہد اور سدی اور جابر ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں اور اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے۔ خالد ابن اسید رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں صلاۃ خوف کے قصر کا حکم تو ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں، لیکن صلاۃ مسافر کے قصر کا حکم کتاب اللہ میں نہیں ملتا۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما جواب دیتے ہیں ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں نماز کو قصر کرتے ہوئے پایا اور ہم نے بھی اس پر عمل کیا۔ خیال فرمائیے کہ اس میں قصر کا اطلاق صلاۃ خوف پر کیا اور آیت سے مراد بھی صلاۃ خوف لی اور صلاۃ مسافر کو اس میں شامل نہیں کیا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اس کا اقرار کیا۔ اس آیت سے مسافرت کی نماز کا قصر بیان نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند بتایا۔ اس سے زیادہ صراحت والی روایت ابن جریر رحمہ اللہ کی ہے کہ سماک رحمہ اللہ آپ سے صلاۃ سفر کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سفر کی نماز 2 رکعت ہے اور یہی 2 رکعت سفر کی پوری نماز ہے، قصر نہیں۔ قصر تو صلاۃ خوف میں ہے کہ امام ایک جماعت کو 1 رکعت پڑھاتا ہے، دوسری جماعت دشمن کے سامنے ہے، پھر یہ چلے گئے وہ آ گئے، 1 رکعت امام نے انہیں پڑھائی تو امام کی 2 رکعت ہوئیں اور ان دونوں جماعتوں کی 1 رکعت ہوئی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اور جب آپ اے نبی ان میں ہو اور انہیں نماز میں کھڑا کر لو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تو آپ کے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ تو ہٹ کر آپ کے پیچھے آ جائیں، اور وہ دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ تو وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، یا بوجہ بارش کے یا بسبب بیماری ہو جانے کے اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نماز خوف کا بیان۔ نماز خوف یعنی ڈر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کی کئی قسمیں ہیں اور مختلف صورتیں اور حالتیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن قبلے کی طرف ہے، کبھی دشمن دوسری جانب ہوتا ہے۔ نماز بھی کبھی 4 رکعت کی ہوتی ہے، کبھی 3 رکعت کی جیسے مغرب، کبھی 2 جیسے فجر اور صلاۃ سفر۔ کبھی جماعت سے ادا کرنی ممکن ہوتی ہے، کبھی لشکر اس طرح گھٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ نماز با جماعت ممکن ہی نہیں ہوتی، بلکہ الگ الگ قبلے کی طرف اور غیر قبلے کی طرف پیدل اور سوار جس طرح بن پڑے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے اور جائز بھی ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچتے جائیں، ان پر برابر حملے کرتے جائیں، نماز بھی ادا کرتے جائیں۔ ایسی حالت میں صرف 1 رکعت ہی نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے جواز کا علماء کا فتویٰ ہے، اور دلیل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے جو اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے۔ عطا، جابر، حسن، مجاہد، حکم، قتادہ، حماد، طاؤس، ضحاک، محمد ابن نصر المروزی، ابن حزم رحمہم اللہ کا یہی فتویٰ ہے۔
صبح کی نماز میں ایک ہی رکعت اس حالت میں رہ جاتی ہے۔ اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی دوڑ دھوپ کے وقت ایک ہی رکعت کافی ہے، اشارے سے ادا کرے، اگر اس قدر بھی قادر نہ ہو تو سجدہ کر لے، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں صرف ایک تکبیر ہی کافی ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سجدہ اور ایک تکبیر سے مراد بھی ایک رکعت ہو، جیسے کہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کا فتویٰ ہے، اور یہی قول ہے جابر ابن عبداللہ ابن عمر، کعب رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام کا۔ سدی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا قول صرف ایک تکبیر کا ہی بیان ہوا ہے، اس کے بیان کرنے والے اسے پوری رکعت پر محمول نہیں کرتے، بلکہ صرف تکبیر ہی جو ظاہر ہے مراد لیتے ہیں، جیسے کہ اسحاق ابن راہوے رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امین عبد الوہاب ابن بخت مکی بھی اسی طرف گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو اسے اپنے نفس میں بھی نہ چھوڑے، یعنی نیت ہی کر لے، واللہ عالم۔ لیکن صرف نیت کر لینے یا صرف اللہ اکبر کہہ لینے پر اکتفا کرنے یا صرف ایک ہی سجدہ کر لینے کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے نظر سے نہیں گزری، واللہ عالم۔ بعض علماء نے ایسے خاص اوقات میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کی رخصت بھی دی ہے۔ ان کی دلیل ہے، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نکالا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں سورج ڈوب جانے کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھی تھی، پھر مغرب عشاء کی، پھر اس کے بعد بنو قریظہ یہودیوں کے قبیلے کی جنگ کے دن ان کی طرف جنہیں بھیجا تھا انہیں تاکید کر دی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھے۔ یہ جماعت ابھی راستے میں ہی تھی جو عصر کا وقت آ گیا، تو بعض نے تو کہا اللہ کے رسول کا مقصد اس فرمان سے صرف یہی تھا کہ ہم جلدی یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ پہنچیں، نہ یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو بھی نماز نہ پڑھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تو راستے میں ہی بروقت نماز ادا کر لی، اوروں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی جبکہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ جب اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ نے دونوں جماعتوں میں سے کسی ایک کو بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ہم نے اس پر تفصیلی بحث اپنی کتاب السیرہ میں کی ہے اور اسے ثابت کیا ہے کہ صحیح بات کے قریب وہ جماعت تھی جنہوں نے وقت پر نماز ادا کر لی، گو دوسری جماعت بھی معذور تھی۔ مقصود یہ ہے کہ اس جماعت نے جہاد کے موقع پر دشمنوں پر طاقت کرتے ہوئے ان کے قلعے کی طرف یورش جاری رکھتے ہوئے نماز کو مؤخر کر دیا۔ دشمنوں کا یہ گروہ ملعون یہودیوں کا تھا جنہوں نے عہد کو توڑ دیا تھا اور صلح کے خلاف کیا تھا، لیکن جمہور کہتے ہیں صلاۃ خوف کے نازل ہونے سے یہ سب منسوخ ہو گیا۔ یہ واقعات اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کے ہیں۔ صلاۃ خوف کے حکم کے بعد اب جہاد کے وقت نماز کو وقت سے ٹالنا جائز نہیں رہا۔ سنن نسائی میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہی ظاہر ہے جسے شافعی رحمہ اللہ نے مروی کیا ہے، لیکن صحیح بخاری کے باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون میں ہے کہ اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فتح کی تیاری ہو اور نماز با جماعت کا امکان نہ ہو تو ہر شخص الگ الگ اپنی اپنی نماز اشارے سے ادا کر لے، یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو نماز میں تاخیر کر لیں یہاں تک کہ جنگ ختم ہو یا امن مل جائے، اس وقت 2 رکعت پڑھ لیں، اور اگر امن نہ ملے تو 1 رکعت ادا کر لیں، صرف تکبیر کا کہہ لینا کافی نہیں۔ ایسا ہی ہو تو نماز کو دیر کر کے پڑھیں جبکہ اطمینان نصیب ہو جائے۔ مکحول رحمہ اللہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تستر نامی علاقے کے قلعے کے محاصرے میں موجود تھا۔ صبح صادق کے وقت دست بدست جنگ شروع ہوئی اور سخت ہنگامہ کا رن پڑا۔ ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے اور برابر جہاد میں کفار کے ساتھ مشغول رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلعے پر قابض کر دیا اس وقت ہم نے دن چڑھے نماز پڑھی۔ اس جنگ میں ہمارے امام ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تھے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نماز کے بدلے ساری دنیا اور اس کی تمام چیزیں بھی مجھے خوش نہیں کر سکتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمازوں کو تاخیر کرنا بیان کرتے ہیں، پھر بنو قریظہ والا واقعہ اور رسول اللہ کا فرمان کہ تم بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز نہ پڑھنا وارد کرتے ہیں۔ گویا امام بخاری رحمہ اللہ اسی کو پسند کرتے ہیں کہ ایسی اشد لڑائی اور پورے خطرے اور قریب فتح کے موقع پر اگر نماز مؤخر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ والا فتح تستر کا واقعہ
عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ہے، اور یہ منقول نہیں کہ خلیفۃ المسلمین نے یا کسی اور صحابی نے نماز کو ایسے وقت میں تاخیر سے پڑھنے پر اعتراض کیا ہو۔ اور یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خندق کے موقع پر بھی صلاۃ خوف کی آیتیں موجود تھیں، اس لیے کہ یہ آیتیں غزوہ ذات الرقاع میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ غزوہ خندق سے پہلے کا ہے، اور اس پر جمہور علماء سیر و مغازی کا اتفاق ہے۔ محمد ابن اسحاق، موسیٰ ابن عقبہ واقدی، محمد بن سعد کاتب واقدی اور خلیفہ ابن خیاط وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا قول ہے کہ غزوہ ذات الرقاع خندق کے بعد ہوا تھا بسبب حدیث ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے، اور یہ خود خیبر میں ہی آئے تھے، واللہ اعلم۔ لیکن تعجب تو اس امر پر ہے کہ قاضی ابو یوسف مزنی اور ابراہیم ابن اسماعیل ابن علیہ رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ صلاۃ خوف منسوخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ خندق میں دیر کے نماز پڑھنے سے۔ یہ قول بالکل ہی غریب و عجیب ہے، اس لیے کہ غزوہ خندق کے بعد کی صلاۃ خوف کی احادیث ثابت ہیں۔ اس دن کی نماز کی تاخیر کو امام مکحول اور امام اوزاعی رحمہم اللہ کے قول پر ہی محمول کرنا زیادہ قوی اور زیادہ درست ہے، یعنی ان کا وہ قول جو بحوالہ بخاری بیان ہوا کہ قرب فتح اور عدم امکان صلاۃ خوف کے وقت تاخیر جائز ہے، واللہ اعلم۔ یعنی اگر فتح کی امید اور اس کے نشانات ظاہر ہوں اور نماز وقت پر پڑھنے کا امکان نہ ہو تو صلاۃ خوف کو تاخیر سے پڑھا جا سکتا ہے۔ آیت میں حکم ہوتا ہے کہ جب تم اے نبی انہیں باجماعت نماز پڑھائے، یہ حالت پہلی حالت کے سوا ہے۔ اس وقت یعنی انتہائی خوف کے وقت تو ایک ہی رکعت جائز ہے، اور وہ بھی الگ الگ پیدل سوار قبلے کی طرف منہ کر کے یا نہ کر کے، جس طرح بھی ممکن ہو، جیسے کہ حدیث گزر چکی۔ یہ حال امامت اور جماعت کا بیان ہو رہا ہے۔ جماعت کے واجب ہونے پر یہ آیت بہترین اور مضبوط دلیل ہے کہ جماعت کی وجہ سے بہت کمی کر دی گئی، اگر جماعت واجب نہ ہوتی تو یہ صورت جائز نہ کی جاتی۔ بعض نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ لفظ ہیں کہ جب آپ اے نبی ان میں ہو، اور یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو معلوم ہوا کہ صلاۃ خوف کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منسوخ ہے۔ یہ استدلال بالکل ضعیف و کمزور ہے۔ یہ استدلال تو ایسا ہی ہے جیسا استدلال ان لوگوں کا تھا جو زکوٰۃ کو خلفائے راشدین سے روک بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن میں ہے خذ من اموالہم صدقہ، یعنی آپ اے نبی لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ لیں جس سے آپ انہیں پاک و صاف کریں اور آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ تو ہم رسول اللہ کے بعد کسی کو زکوٰۃ نہ دیں گے، بلکہ ہم آپ اپنے ہاتھ سے خود جسے چاہیں دیں گے، اور صرف اسی کو دیں گے جس کی دعا ہمارے لیے سبب سکون بنے۔ لیکن یہ استدلال ان کا واہیہ تھا، اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے رد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ یہ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ ان میں سے جن لوگوں نے اسے روک لیا تھا ان سے جنگ کی۔ آئیے ہم آیت کی صفت بیان کرنے سے پہلے اس کا شان نزول بیان کر دیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ بنو نجار کی ایک قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم برابر ادھر آمد و رفت کیا کرتے ہیں، تو ہم نماز کس طرح پڑھیں؟ تو اللہ عز و جل نے اپنا یہ قول نازل فرمایا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ پھر سال بھر تک کوئی وحی نہ آئی۔ پھر جبکہ رسول اللہ ایک غزوے میں تھے، ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، مشرکین کہنے لگے افسوس، کیا ہی اچھا موقع ہاتھ سے جاتا رہا، کاش کہ ان کی نماز کی حالت میں ہم ایک بارگی اچانک ان پر حملہ کر دیتے۔ اس پر بعض مشرکین نے کہا یہ موقع تو تمہیں پھر بھی ملے گا۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی یہ دوسری نماز یعنی نماز عصر کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز سے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد ان خفتم سے پوری 2 آیتوں تک نازل فرما دی اور کافر ناکام رہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف کی تعلیم دی، لیکن یہ سند انتہائی کمزور ہے۔ گو یہ سیاق نہایت ہی غریب ہے، لیکن اسے مضبوط کرنے والی اور روایتیں بھی ہیں۔ مسند احمد، ابو داود اور نسائی وغیرہ میں ہے کہ ابو عیاض زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عصفان میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، مسلمان نہ ہوئے تھے اور مشرکین کے لشکر کے سردار تھے۔
یہ لوگ ہمارے سامنے پڑاؤ ڈالے تھے، تب ہم نے یہ قبلہ رخ ظہر کی نماز جب ہم نے ادا کی تو مشرکوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ کہنے لگے افسوس ہم نے موقع ہاتھ سے کھو دیا، وقت تھا کہ یہ ادھر نماز میں مشغول تھے اور ہم ان پر دفعتاً دھاوا بول دیتے۔ پھر ان میں کے بعض جاننے والوں نے کہا خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد ان کی ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے اور وہ نماز تو انہیں اپنے بال بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت سے ہی پس ظہر اثر کے درمیان اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور آیت اذا کنتم فیہم اتاری۔ چنانچہ اثر کی نماز کے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم نے ہتھیار سجا لیے اور اپنی 2 صفیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، قیام میں، رکوع میں، قومے میں سب کے سب ساتھ رہے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو 2 صفوں میں سے پہلی صف رسول اللہ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف کھڑی کی کھڑی ان کی نگہبانی کرتی رہی۔ جب سجدوں سے فارغ ہو کر یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو اب دوسری صف والے سجدے میں گئے۔ جب یہ دونوں سجدے کر چکے تو اب پہلی صف والے دوسری صف کی جگہ چلے گئے اور دوسری صف والے پہلی صف والوں کی جگہ آ گئے۔ پھر قیام، رکوع اور قومہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساتھ ادا کیا۔ اور جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو صف اول میں آپ کے ساتھ سجدے میں گئی اور دوسری صف والے کھڑے ہوئے پہرا دیتے رہے۔ جب یہ سجدوں سے فارغ ہو گئے اور اتحیات میں بیٹھے تب دوسری صف کے لوگوں نے سجدے کیے اور اتحیات میں سب کے سب ساتھ مل گئے اور سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب نے ایک ساتھ پھیرا۔ صلاۃ خوف ایک بار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عصفان میں پڑھی اور دوسری مرتبہ بنو سلیم کی زمین میں۔ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے اور شاہد بھی اس کے بکثرت ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت اختصار کے ساتھ ہے اور اس میں ہے باوجود یہ کہ سب لوگ نماز میں تھے لیکن ایک دوسرے کی چوکیداری کر رہے تھے۔ ابن جریر میں ہے کہ سلیمان ابن قیس یشکری نے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نماز کے قصر کرنے کا حکم کب نازل ہوا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قریشیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، ہم اس کی طرف چلے، جب نخلا میں پہنچے تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے بچا لیں گے۔ پھر تلوار کھینچ لی اور ڈرایا دھمکایا، پھر کوچ کی منادی ہوئی اور رسول اللہ ہتھیار سجا کر چلے۔ پھر اذان ہوئی اور صحابہ رضی اللہ عنہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصہ رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا اور دوسرا حصہ پہرا دے رہا تھا۔ جو آپ کے متصل تھا وہ 2 رکعت آپ کے ساتھ پڑھ کر پیچھے ہٹ کر پیچھے والوں کی جگہ چلے گئے اور پیچھے والے اب آگے بڑھ آئے اور ان اگلوں کی جگہ کھڑے ہو گئے، انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائیں، پھر سلام پھیر دیا۔ پس رسول اللہ کی 4 رکعتیں ہوئیں اور سب کی 2 ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے نماز کی کمی کا اور ہتھیار لیے رہنے کا حکم نازل فرمایا۔ مسند احمد کی اسی حدیث میں ہے کہ جو شخص تلوار تانے رسول اللہ پر حملہ ور ہوا تھا یہ دشمن کے قبیلے میں سے تھا، اس کا نام غورث ابن حارث تھا۔ جب رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس سے کہا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ معافی مانگنے لگا کہ مجھ پر آپ رحم کیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول برحق ہونے کی شہادت یعنی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو نہیں، ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ سے لڑوں گا نہیں اور ان لوگوں کا ساتھ نہ دوں گا جو آپ سے برسر پیکار ہوں یعنی آپ سے لڑتے ہوں۔ آپ نے اسے معافی دے دی۔ جب یہ اپنے والوں میں آیا تو اپنے مشرک کفار رشتہ داروں کنبہ قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگا روئے زمین پر رسول اللہ سے بہتر کوئی شخص نہیں۔ اور ابن ابی حاتم نیز نسائی کی روایت میں ہے کہ یزید الفقیر رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سفر میں جو 2 رکعت ہیں کیا یہ قصر کی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوری نماز ہے، قصر تو بوقت جہاد 1 رکعت ہے۔ پھر صلاۃ خوف کا اسی طرح ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کے سلام کے ساتھ آپ کے پیچھے والوں نے اور ان لوگوں نے سلام پھیرا اور ان میں دونوں حصے فوج کے ساتھ 1 رکعت پڑھنے کا بیان ہے۔ پس سب کی 1 رکعت ہوئی اور رسول اللہ کی 2 رکعتیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک جماعت رسول اللہ کے پیچھے صف بستہ نماز میں تھی اور ایک جماعت دشمن کے مقابل تھی۔
پھر ایک رکعت کے بعد رسول اللہ کے پیچھے والے اگلوں کی جگہ آ گئے اور یہ پیچھے آ گئے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں کے ساتھ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں سالم عن ابیہ کی سند سے مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ پھر کھڑے ہو کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک ایک رکعت اپنی اپنی ادا کر لی۔ اس حدیث کی بھی بہت سی سندیں اور بہت سے الفاظ ہیں۔ حافظ ابو بکر ابن مردویہ نے ان سب کو جمع کر دیا ہے، اور اسی طرح ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی۔ ہم اسے کتاب احکام کبیر میں لکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ خوف کی نماز میں ہتھیار لیے رہنے کا حکم بعض کے نزدیک تو بطور وجوب کے ہے، کیونکہ آیت کے ظاہری الفاظ یہی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے، اور اسی کی تائید اس آیت کے پچھلے فقرے سے بھی ہوتی ہے کہ بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار اتار رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اپنا بچاؤ ساتھ لیے رہو، یعنی ایسے تیار رہو کہ وقت آتے ہی بے تکلف بے تکلیف ہتھیار سے آراستہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ پھر جب تم اے مسلمانوں نماز خوف ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز تو مؤمنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ بے شک ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھ نہ رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے تو انہیں بھی تو تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ آرزویں رکھتے ہو جو آرزویں انہیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں۔ سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حالت امن میں نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ باری تعالیٰ جن کا نام باعزت ہے اس آیت میں حکم دیتے ہیں کہ نماز خوف کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ گو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کا حکم اور اس کی ترغیب و تاکید اور نمازوں کے بعد بلکہ ہر وقت ہی ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا کہ یہاں بہت بڑی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ نماز میں تخفیف کر دی، پھر حالت نماز میں ادھر ادھر ہٹنا جانا آنا مصلحت کے مطابق جائز رکھا، جیسے حرمت والے مہینوں کے متعلق فرمایا ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ گو اور اوقات میں بھی ظلم ممنوع ہے، لیکن ان پاک مہینوں میں اس سے بچاؤ کی مزید تاکید کی، تو فرمان ہوتا ہے کہ اپنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے، ڈر خوف نہ رہے، تو باقاعدہ خشوع و خضوع سے ارکان نماز کو پابندی سے مطابق شرع بجا لاؤ۔ یہ نماز تم پر وقت مقررہ میں من جانب اللہ فرض عین ہے۔ جس طرح حج کا وقت معین ہے، اسی طرح نماز کا وقت بھی مقرر ہے، ایک وقت کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمنوں کی تلاش میں کم ہمتی نہ کرو، چستی اور چالاکی سے گھات کی جگہ بیٹھ کر ان کی خبر لو۔ اگر قتل و زخم و نقصان تمہیں پہنچتا ہے تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ اسی مضمون کو ان الفاظ میں بھی ادا کیا گیا ہے، ایمسسکم قرح، یعنی پس مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے میں تو تم اور وہ برابر ہو، لیکن ہاں فرق اور بہت بڑا فرق یہ ہے کہ تمہیں ذات باری تعالیٰ سے وہ امیدیں اور وہ آسرے ہیں جو انہیں نہیں۔ تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، تمہاری نصرت و تائید بھی ہوگی، جیسے کہ خود اللہ نے خبر دی ہے اور وعدہ کیا ہے۔ نہ اللہ کی خبر جھوٹی، یعنی اللہ کی اطلاع، نہ اللہ کا وعدہ ٹلنے والا۔ بس تمہیں بنسبت ان کے بہت تگ و دو چاہیے، یعنی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ تمہارے دلوں میں جہاد کا ولولہ ہونا چاہیے، تمہیں اس کی رغبت کامل ہونی چاہیے۔ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو قائم کرنے، مضبوط کرنے، پھیلانے اور بلند کرنے کی تڑپ ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ مقرر کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، جو جاری کرتے ہیں، جو شریعت مقرر کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، سب میں پوری خبر والے، صحیح اور سچے علم والے، ساتھ ہی حکمت والے بھی ہیں۔
ہر حال میں ہر وقت لائق تعریف اور حمد کے لائق وہی اکیلے اللہ ہیں۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے ساتھ انصاف کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے۔ خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی کرنے والے ہیں۔ اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں۔ دغا باز گنہگار اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ کے ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتے ہیں، اپنے علم سے ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ خبردار، تم ہو وہ لوگ کہ دنیا میں تم ان کی حمایت کرتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ سراسر اور یکسر حق ہے، اس کی خبریں بھی حق، اس کے فرمان بھی حق۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے درمیان اے نبی وہ انصاف کرو جو اللہ تمہیں سمجھائے۔ بعض علماء اصول نے اسے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد سے حکم کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی تو رسول اللہ باہر آئے اور فرمانے لگے، سو میں ایک انسان ہوں، جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت باز اور چرب زبان ہو اور میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور فی الواقع وہ حقدار نہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے، اب اسے اختیار ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے۔ مسند احمد میں ہے کہ دو انصاری صحابی ایک ورثے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ یعنی معاملہ لے کر آئے۔ واقعے کو زمانہ گزر چکا تھا، شاہد اور گواہ کوئی نہ تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اس میرے فیصلے کی بنا پر اپنے بھائی کا حق نہ لے لے، اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اپنی گردن میں جہنم کی آگ لٹکا کر آئے گا۔ اب تو وہ دونوں بزرگ رونے لگے اور ہر ایک کہنے لگا، میں اپنا حق بھی اپنے بھائی کو دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم ایسا کر لو کہ جاؤ اپنے طور پر جہاں تک تم سے ہو سکے ٹھیک ٹھیک حصے تقسیم کرو، پھر قرعہ ڈال کر حصے لے لو اور ہر ایک دوسرے کو اپنا رہا سہا غلطی کا حق معاف کر دے۔ سنن نبی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے درمیان اپنی سمجھ سے ان امور میں فیصلہ کرتا ہوں جن میں کوئی وحی نازل شدہ نہیں ہوتی۔ پھر اللہ عز و جل نے آگے فرمایا، جو برائی اور بدی کا کام کرے اس سے مراد بھی یہی لوگ ہیں، اور چور کے اور اس کے حمایتیوں کے بارے میں فرمان اترا کہ جو گناہ اور خطا کرے اور ناکردہ گناہ کے ذمے الزام لگائے وہ بہتان باز اور کھلا گنہگار ہے، لیکن یہ سیاق غریب ہے۔ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ یہ آیت بنو ابی رق کے چور کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ قصہ مطول
ترمذی رحمہ اللہ کی سنن کتاب التفسیر میں بزبانی قتادہ رضی اللہ عنہ اس طرح مروی ہے کہ ہمارے گھرانے کے بنو ابیرق قبیلے کا ایک گھر تھا جس میں بشر، بشیر اور مبشر نامی 3 شخص تھے۔ بشیر ایک منافق شخص تھا، اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجو کرتا، پھر ان اشعار کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے خوب مزے لے کر پڑھا کرتا۔ اصحاب رسول اللہ جانتے تھے کہ یہی خبیث ان شعروں کا بنانے والا ہے۔ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے سے ہی فاقہ مست چلے آتے تھے۔ مدینے کے لوگوں کا اکثر کھانا جو اور کھجوریں تھیں۔ ہاں، تونگر لوگ شام کے آئے ہوئے قافلے والوں سے میدہ خرید لیتے جسے وہ خود اپنے لیے مخصوص کر لیتے، باقی گھر والے عموماً جو اور کھجوریں ہی کھاتے۔ میرے چچا رفاعہ ابن زید نے بھی شام کے آئے ہوئے قافلے سے ایک بوجھ میدے کا خریدا اور اپنے بالے خانے میں اسے محفوظ کر دیا، جہاں ہتھیار، زرہیں اور تلواریں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھیں۔ راتوں کو چوروں نے نیچے سے نقب لگا کر اناج غلہ بھی نکال لیا اور ہتھیار بھی اٹھا لے گئے۔ صبح میرے چچا میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب ہم تجسس کرنے لگے تو پتہ چلا کہ آج رات کو بنو ابیرق کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور کچھ کھانا پکا رہے تھے۔ غالباً وہ تمہارے ہاں سے چوری کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہی جب اپنے گھرانے والوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس قبیلے کے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ تمہارا چور لبید ابن سہل ہے۔ ہم جانتے تھے کہ لبید کا یہ کام نہیں، وہ ایک دیانتدار سچا مسلمان شخص تھا۔ لبید رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، تلوار تانے بنو ابیرق کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا تو تم میری چوری ثابت کر دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان لوگوں نے ان کی برات کی اور معافی چاہ لی، وہ چلے گئے۔ ہم سب کے سب پوری تحقیقات کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ چوری بنو ابیرق نے کی ہے۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ سے خبر تو کرو۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ہتھیار دلوا دیجئے، غلے کی واپسی کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطمینان دلایا کہ اچھا، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ یہ خبر جب بنو ابیرق کو ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ کے پاس بھیجا جن کا نام اسید ابن عروہ تھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، بنو ابیرق تو صلاحیت اور اسلام والے لوگ ہیں، انہیں قتادہ ابن نعمان اور ان کے چچا چور بتلاتے ہیں اور بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے چوری کا بدنما الزام ان پر رکھتے ہیں وغیرہ۔ پھر جب میں خدمت نبوی میں پہنچا تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، یہ تو تم بہت برا کرتے ہو کہ دیندار اور بھلے لوگوں کے ذمے چوری چپکاتے ہو اور تمہارے پاس کوئی ثبوت اس امر کا نہیں۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا اور دل میں سخت پشیمان اور پریشان تھا۔ خیال آتا تھا کہ کاش کہ میں اس مال سے چپ چاپ دستبردار ہو جاتا اور رسول اللہ سے اس کا ذکر ہی نہ کرتا تو اچھا تھا۔ اتنے میں میرے چچا آئے اور مجھ سے پوچھا، کہو تم نے کیا کیا؟ میں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اللہ المستعان، اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ان کا جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ آیتیں اتریں، پس خائنین سے مراد بنو ابیرق ہیں۔ آپ کو استغفار کا حکم ہوا اس فرمان سے جو آپ نے قتادہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اگر یہ لوگ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ پھر فرمایا، ناکردہ گناہ کے ذمے اپنا گناہ تھوپنا بدترین جرم ہے، اجرن عظیمن تک، یعنی انہوں نے جو لبید رضی اللہ عنہ کی نسبت کہا کہ چور یہ ہیں۔ جب یہ آیتیں اتریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ابیرق سے ہمارے ہتھیار دلوائے۔ میں انہیں لے کر اپنے چچا ابن زید کے پاس آیا۔ یہ بیچارے بوڑھے تھے، آنکھوں سے بھی کم نظر آتا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، بیٹا جاؤ، یہ سب ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نام خیرات کر دو۔ میں آج تک اپنے چچا کی نسبت قدر بدگمان تھا کہ یہ دل سے اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوئے، لیکن اس واقعے نے یہ بدگمانی میرے دل سے دور کر دی اور میں ان کے سچے اسلام کا قائل ہو گیا۔ بشیر یہ آیتیں سن کر مشرکین میں جا ملا اور سلافہ بنت سعد ابن سمیہ کے ہاں جا کر اپنا قیام کیا۔ اس کے بارے میں اس کے بعد کی آیتیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سے بعیداً تک نازل ہوئیں
اور حسان رضی اللہ عنہ نے اس کے اس فعل کی مذمت اور اس کی ہجو اپنے شعروں میں کی۔ ان اشعار کو سن کر اس عورت کو بڑی غیرت آئی اور بشیر کا سب اسباب اپنے سر پر رکھ کر ابطح میدان میں پھینک آئی اور کہا، تو کوئی بھلائی لے کر میرے پاس نہیں آیا بلکہ حسان رضی اللہ عنہ کی ہجو کے اشعار لے کر آیا ہے، میں تجھے اپنے ہاں نہیں ٹھہرانے کی۔ یہ روایت بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں سے مطول اور مختصر مروی ہے۔ ان منافقوں کی کم عقلی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سیاہ کاریوں کو لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، بھلا اس سے کیا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ پھر انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہارے پوشیدہ راز بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، مانا کہ دنیاوی حاکموں کے ہاں جو ظاہر داری پر فیصلے کرتے ہیں تم نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ظاہر و باطن کے عالم ہیں تم کیا کر سکو گے؟ وہاں کسے وکیل بنا کر پیش کرو گے جو تمہارے جھوٹے دعوے کی تائید کرے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دن تمہاری کچھ نہیں چلے گی۔ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والے مہربانی کرنے والے پائے گا۔ جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والے اور پوری حکمت والے ہیں۔ جو شخص کوئی گناہ یا خطا کر کے کسی ناکردہ گناہ کے ذمے تھوپ دے اس نے بڑا بہتان اٹھایا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحم آپ پر اے نبی نہ ہوتا تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو اے نبی بہکانے کا قصد کر لیا تھا۔ دراصل یہ اپنے تئیں ہی گمراہ کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا بھاری فضل ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی مہربانی کو بیان فرماتے ہیں کہ جس گناہ سے جو کوئی توبہ کرے اللہ اس کی طرف مہربانی سے رجوع کرتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو رب تعالیٰ کی طرف جھکے رب اپنی مہربانی سے اور اپنی وسعت رحمت سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے صغیرہ اور کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، گو وہ گناہ آسمان و زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پر قدرتی حروف میں اس کا کفارہ لکھا ہوا نظر آ جاتا جو اسے ادا کرنا پڑتا، اور انہیں یہ بھی حکم تھا کہ ان کے کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اتنا کپڑا کتروا ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی کر دی، پانی سے دھو لینا ہی کپڑے کی پاکی رکھی اور توبہ کر لینا ہی گناہ کی معافی رکھی۔ ایک عورت نے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ایک عورت نے بدکاری کی، پھر جب بچہ ہوا تو اسے مار ڈالا۔ آپ نے فرمایا اس کی سزا جہنم ہے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلی تو آپ نے اسے بلایا اور آیت وَمَن يَعْمَلْ پڑھ کر سنائی تو اس نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور واپس لوٹ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اور آیت والذین اذا فعلوا فاحشۃ سے آخری آیت تک کی تلاوت کی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ اس آیت کا پورا بیان ہم نے مسند ابو بکر میں کر دیا ہے
اور کچھ بیان سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی گزرا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں گناہ کمانے والا اپنا ہی برا کرتا ہے، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک دوسرے کو نفع نہ پہنچا سکے گا، ہر شخص اپنے کرتوت کا خود آپ ذمہ دار ہے، کوئی نہ ہوگا جو بوجھ اٹھائے۔ رب کا علم، رب کی حکمت، رب کا عدل، رب کی رحمت کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ پر دوسرا پکڑا جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو خود برا کام کر کے کسی بے گناہ کے سر چپکا دیا، جیسے بنو ابیریق نے لبید رضی اللہ عنہ کا نام لے دیا، جو واقعہ تفصیل وار اس سے پہلے کی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ یا مراد زید ابن سمین یہودی ہے، جیسے بعض اور مفسرین کا خیال ہے کہ اس چوری کی تہمت اس قبیلے نے اس بے گناہ کے ذمہ لگائی تھی اور خود ہی خائن اور ظالم تھے۔ آیت گو شان نزول کے اعتبار سے خاص ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، جو بھی ایسا کرے اللہ کی سزا کا مستحق ہے۔ اس کے بعد کی آیت ولولا کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے، یعنی لبید ابن عروہ اور ان کے ساتھیوں نے بنو ابیرق کے چوروں کو رسول اللہ کے سامنے برات کر کے ان کی پاک دامنی کا اظہار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلیت سے ہٹانے کا سارا کام پورا کر لیا تھا، لیکن اللہ نے جو آپ کی عصمت کا حقیقی نگہبان ہے، آپ کو اس خطرناک موقع پر خیانت کرنے والوں کی طرفداری سے بچا لیا اور اصلی واقعہ صاف کر دیا۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ نزول وحی سے پہلے رسول اللہ جو نہ جانتے تھے ان کا علم پروردگار نے آپ کو بذریعہ وحی کر دیا، جیسے اور آیت میں ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا سے پوری صورت تک، اور آیت میں ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ۔ اسی لیے یہ بھی فرمایا یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں جو آپ کے شامل حال ہے۔ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ان کے اکثر مصالحتی مشورے بے خیر ہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے۔ جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کی وضاحت ہو جانے کے بھی رسول اللہ کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اصلاح بین الناس کی فضیلت۔ لوگوں کے اکثر کلام یعنی باتیں بے خیر ہوتے ہیں، سوائے ان کے جن کی باتیں خیرات کرنے کی، اچھائی کی، لوگوں میں میل ملاپ کی ہوں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان میں سعید ابن حسان رحمہ اللہ بھی ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں سعید تم نے ام صالح کی روایت سے جو حدیث بیان کی تھی آج اسے پھر سناؤ۔ آپ سند بیان کر کے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی تمام باتیں اس پر وبال ہی ہیں بجز ذکر اللہ یعنی اللہ کی یاد کے اور اچھے کاموں کے بتلانے کے اور برے کاموں سے روکنے کے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا یہی مضمون اس آیت میں ہے، یہی مضمون آیت یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا میں ہے، یہی مضمون سورۃ العصر میں ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے۔ مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ لوگوں میں میل ملاپ اور اصلاح کرنے کے لیے جو بھلی بات کہے یا ادھر سے ادھر کوئی اس قسم کی بات کرے وہ جھوٹوں میں داخل نہیں۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے آپ کو ایسی باتوں کی 3 موقعوں پر اجازت دیتے ہوئے سنا ہے، جہاد میں، لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے میں اور میاں بیوی کی باتوں میں، دونوں کو۔ یہ صحابیہ ہجرت کرنے والیوں اور بیعت کرنے والیوں میں سے ہیں۔ جو شخص غیر شرعی طریق پر چلے یعنی شرع ایک طرف ہو اور اس کی راہ ایک طرف ہو
فرمان رسول کچھ ہو اور اس کا منتہائے نظر اور ہو، حالانکہ اس پر حق کھل چکا ہو، دلیل دیکھ لی ہو، پھر بھی مخالفت رسول کر کے مسلمانوں کی صاف روش سے ہٹ جائے تو ہم بھی اسی ٹیڑھی اور بری راہ پر ہی اسے لگا دیتے ہیں، اسے پھر وہی اچھی اور بھلی معلوم ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ بیچوں بیچ جہنم میں جا پہنچتا ہے۔ مومنوں کی راہ کے علاوہ راہ ڈھونڈنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاق و خلاف کرنا ہی ہے، لیکن کبھی تو شارع علیہ السلام کی صاف بات کا خلاف ہوتا ہے، کبھی اس چیز کا خلاف ہوتا ہے جس پر ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء متفق ہو، جس میں انہیں خطا سے اللہ نے بوجہ ان کے شرافت و کرامت کے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں بھی ہیں اور ہم نے بھی احادیث الاصول میں ان کا بڑا حصہ بیان کر دیا ہے۔ بعض علماء تو اس کے تواتر معنوی کے قائل ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے غور و فکر کے بعد اس آیت سے اتفاق امت کے دلیل ہونے پر استدلال کیا ہے۔ حقیقتاً یہی اس بارے میں بہترین اور قوی تر چیز ہے۔ بعض دیگر ائمہ نے اس دلالت کو مشکل اور دور از آیت بھی بتایا ہے۔ غرض ایسا کرنے والے کی رسی اللہ تعالیٰ بھی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے فرمان ہے سنستدرجہم، اور فرمان ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اور نذرہم یعنی ہم انہیں ان کی بے خبری میں آہستہ آہستہ مہلت بڑھاتے رہتے ہیں، ان کے بہکتے ہی ہم بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ہم انہیں ان کی سرکشی میں حیران چھوڑ دیتے ہیں، بالآخر ان کی جائے بازگشت جہنم میں بن جاتی ہے، جیسے فرمان ہے ظالموں کا مع ان کے جوڑوں کے حشر کرو، اور جیسے فرمایا ظالم آنکھ کو دیکھ کر جان لیں گے کہ اس میں کودنا پڑے گا، لیکن کوئی صورت چھٹکارے کی نہ پائیں گے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا۔ اسے تو اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشیں گے کہ اللہ کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے سوا کے گناہ جس کے چاہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ازل میں مقرر شدہ حصہ میں لے کر رہوں گا، اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا، اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق یعنی دوست اور ساتھی بنائے گا، وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ شیطان ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سرسبز باغ دکھاتا رہے گا۔ شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں نہ بھاگنا ملے گا نہ چھٹکارا، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابد الآباد یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے۔ کون ہے جو اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔
اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی پیدا کردہ کو بدلنے کی کوشش اور شیطان کی چال بازیاں۔ اس صورت کے شروع میں پہلی آیت کے متعلق ہم پوری تفسیر کر چکے ہیں، اور وہیں اس آیت سے تعلق رکھنے والی حدیثیں بھی بیان کر دی ہیں۔ مشرکین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی دور ہو جاتی ہے، وہ راہ حق سے دور جا پڑتے ہیں، وہ اپنے نفس کو اور اپنے دونوں جہان کو برباد کر لیتے ہیں۔ یہ مشرکین عورتوں کے پرستار ہیں۔ کعب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر صنم یعنی بت کے ساتھ ایک جنی یا عورت ہے، یعنی جنوں میں کی ایک عورت۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اناثن سے مراد بت ہیں۔ یہ قول اور مفسرین کا بھی ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مشرکین فرشتوں کو پوجتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے اور کہتے تھے، ان کی عبادت سے ہماری اصل غرض اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے، اور ان فرشتوں کی جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے تصویریں عورتوں کی شکل کی قائم کرتے تھے، پھر حکم کرتے تھے اور تقلید کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ صورتیں فرشتوں کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تفسیر آیت افرأیتم اللات والعزی کے مضمون سے خوب ملتی ہے، جہاں ان کے بتوں کے نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ خوب انصاف ہے کہ لڑکے تو تمہارے اور لڑکیاں میری، اور آیت میں ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی فرشتوں کو مؤنث یعنی عورت سمجھ رکھا ہے۔ اور جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ اور جنوں کے درمیان میں نسب نکالتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مراد مردے ہیں۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر بے روح چیز اناث ہے، خواہ خشک لکڑی ہو خواہ پتھر ہو، لیکن یہ قول عجیب ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل یہ مشرکین شیطان کے پجاری ہیں، کیونکہ وہی شیطان انہیں یہ راز سجھاتا ہے اور یہ دراصل اسی کی مانتے ہیں، جیسے فرمان ہے الم اعہد الیکم الی آخر الآیہ، یعنی اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے شیطان کی عبادت نہ کرنے کا وعدہ نہیں لیا تھا؟ اسی وجہ سے فرشتے قیامت کے روز صاف کہہ دیں گے کہ ہماری عبادت کے دعوے دار دراصل شیطانی پوجا کے پھندے میں تھے۔ شیطان کو رب نے اپنی رحمت سے اکسو کر دیا ہے، یعنی دور کر دیا ہے اور اپنے پاس سے نکال باہر کر دیا ہے۔ اس شیطان نے بھی بیڑا اٹھا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معقول تعداد میں بہکا لے گا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے گا، ایک بچ رہے گا جو جنت کا مستحق ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ میں انہیں حق سے بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا کہ یہ توبہ ترک کر کے بیٹھیں گے، خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، موت کو بھول بیٹھیں گے، نفس پروری یعنی خواہشات نفسانیہ اور آخرت سے دوری میں پڑ جائیں گے، جانوروں کے کان کاٹ کر سوراخ دار کر کے اللہ کے سوا دوسروں کے نام کرنے کی انہیں تلقین کروں گا، اللہ کی بنائی صورتوں کو بگاڑنا سکھاؤں گا، جیسے جانوروں کو خسی کرنا وغیرہ۔ صحیح مسلم اور ترمذی کی ایک حدیث میں اس سے بھی ممانعت آئی ہے، شاید مراد اس سے نسل منقطع کرنے کی غرض سے ایسا کرنا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ چہرے پر گودنا گدوانا، جو صحیح مسلم کی حدیث میں ممنوع ہے اور جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے کہ گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، پیشانی کے بال نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں پر، جو اپنے جھوٹے دعوے میں حسن و خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بگاڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ پھر آپ نے آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ آخر تک پڑھی۔ بعض اور مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم سے مروی ہے کہ مراد اللہ کے دین کو بدل دینا ہے، جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، یعنی اپنا چہرہ اے نبی قائم رکھ کر اللہ کے ایک طرفہ دین کی جانب، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کی خلق یعنی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس پچھلے جملے کو جب امر کے معنی میں لیا جائے تو یہ تفسیر ٹھیک ہو جاتی ہے، یعنی فطرت اللہ کو نہ بدلو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر پیدا کیا ہے اسی پر انہیں رہنے دو۔ صحیحین میں ہے
ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی دین اسلام پر، لیکن اس کے ماں باپ پھر اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی یعنی آگ کی پرستش کرنے والا بنا لیتے ہیں۔ جیسے بکری کا صحیح سالم بچہ بالکل بے عیب ہوتا ہے، لیکن پھر لوگ اس کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں اور اسے عیب دار کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندوں کو ایک سوئی والے دین یعنی دین اسلام پر پیدا کیا، لیکن شیطان نے آ کر انہیں بہکا دیا، پھر میں نے اپنے حلال کو ان پر حرام کر دیا۔ شیطان کو دوست بنانے والا اپنا نقصان کرنے والا ہے، جس نقصان کی کبھی تلافی نہ ہو سکے، کیونکہ شیطان انہیں سبز باغ دکھاتا رہتا ہے، فلاح و بہبود ان کی غلط راہ میں انہیں سمجھاتا ہے، اور دراصل وہ بڑا فریب اور صاف دھوکہ ہوتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن صاف یہ شیطان کہہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے تھے اور میں تو وعدہ خلاف ہوں ہی، میرا کوئی زور تو تم پر تھا ہی نہیں، میری پکار کو سنتے ہی کیوں تم مست و بے عقل بن گئے؟ اب مجھے کیوں کوستے ہو؟ اپنے تئیں برا کہو۔ شیطانی وعدوں کو صحیح جاننے والے، اس کی دلائی ہوئی امیدوں کو پوری ہونے والی سمجھنے والے آخر جہنم واصل ہوں گے، جہاں سے چھٹکارا محال ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان بدبختوں کے ذکر کے بعد اب نیک لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ جو دل سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور جسم سے اللہ کی تابعداری کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، اللہ انہیں اپنی نعمتیں دیں گے، انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کی نہریں جہاں یہ چاہیں خود بخود بہنے لگیں، جس میں زوال و انتقال و نقصان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ اٹل اور بالکل سچا ہے اور یقیناً ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہوگی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نہ بجز اللہ کے کوئی اور پالنہار ہے۔ صحیح مسلم، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں آپ کا ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے، سب سے زیادہ سچی بات اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن مجید، اور سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور تمام کاموں میں سب سے برا کام دین میں نئی نکلی ہوئی بات ہے، اور ہر ایسی نئی بات کا نام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہم تمام کو بدعتوں سے اجتناب کرنے کی اور سنتوں کو اپنانے کی نیک توفیق بخشے۔ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ تعالیٰ کے پاس کر سکے۔ جو ایماندار ہو، مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنا منہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر دھرے اور ہو بھی نیک کار، ساتھ ہی ایک سوئی والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے رکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ایمان و عمل صالح کے بغیر آرزوؤں کا حصول ناممکن ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سب سے زیادہ ہم پر بھاری پڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا یہ بدلہ وہی ہے جو مختلف قسم کی پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ سعید ابن منصور اپنی مسند میں لائے ہیں کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم پر اس آیت کا مضمون گراں گزرا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہو اور ملے جلے رہو، مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے، یہاں تک کہ کانٹے کا لگنا بھی۔ یہ روایت مسلم و ترمذی میں بھی ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رو رہے تھے اور رنج میں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اسے سن کر کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی کہ اے اللہ مرتے دم تک مجھ سے بخار جدا نہ ہو، لیکن حج و عمرہ، جہاد اور نماز با جماعت سے محروم نہ ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا جاتا بخار چڑھا رہتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد کافر ہیں، جیسے اور آیت میں ہے وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں برائی سے مراد شرک ہے، یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی ولی اور مددگار نہ پائے گا، ہاں یہ اور بات ہے کہ توبہ کر لے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک بات یہی ہے کہ ہر برائی کو یہ آیت شامل ہے، جیسے کہ احادیث گزر چکی، واللہ اعلم۔ بد عملیوں کی سزا کا ذکر کر کے اب اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی جزا کا بیان فرما رہے ہیں۔ بدی کی سزا یا تو دنیا میں ہی ہو جاتی ہے اور بندے کے لیے یہی اچھا ہے، یا آخرت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دونوں جہان کی عافیت عطا فرمائے اور مہربانی اور درگزر کرے اور اپنی پکڑ دھکڑ اور ناراضگی سے بچا لے۔ اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اپنے احسان و کرم و رحم سے انہیں قبول کرتے ہیں۔ کسی مرد عورت کے کسی نیک عمل کو وہ ضائع نہیں کرتے، ہاں یہ شرط ہے کہ ہو وہ ایماندار۔ ان نیک لوگوں کو وہ اپنی جنت میں داخل کریں گے اور ان کی حسنات یعنی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی کی پشت پر جو ذرا سی لکیر ہوتی ہے، فتیل کہتے ہیں اس گھٹلی کے درمیان جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو، یہ دونوں تو کھجور کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور قطمیر کہتے ہیں اس بیج کے اوپر کے لفافے کو، اور یہ تینوں لفظ اس موقع پر قرآن میں آئے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس سے اچھے دین والا کون ہے جو اپنے اعمال خالص اللہ ہی کے لیے کرے، ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے احکام بجا لائے، اور ہو بھی وہ محسن یعنی شریعت کا پابند، دین حق اور ہدایت پر چلنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے والا۔ ہر نیک عمل کی قبولیت کے لیے یہ دونوں باتیں شرط ہیں، یعنی خلوص اور وحی کے مطابق ہونا۔ خلوص سے یہ مطلب کہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہو، اور ٹھیک ہونا یہ ہے کہ شریعت کی ماتحتی میں ہو۔ پس ظاہر تو قرآن و حدیث موافق ہونے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور باطن یعنی پوشیدہ حال نیک نیتی سے سنور جاتا ہے۔ اگر ان دو باتوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو وہ عمل فاسد ہوتا ہے۔ اخلاص نہ ہونے سے منافقت آ جاتی ہے، لوگوں کی رضا جوئی اور انہیں دکھانا مقصود ہو جاتا ہے، اور عمل قابل قبول نہیں رہتا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہ ہونے سے ضلالت و جہالت کا مجموعہ ہو جاتا ہے، اور اس سے بھی عمل پائے قبولیت سے گر جاتا ہے۔ اور چونکہ مومن کا عمل ریاکاری یعنی دکھلاوے سے، شریعت کے خلاف سے بچا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کا عمل سب سے اچھا عمل ہو جاتا ہے جو اللہ کو پسند آتا ہے، اور اس کی جزا کا بلکہ اور گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا ملت ابراہیم علیہ السلام جو حنیف ہیں ان کی پیروی کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ کے قدم بقدم چلنے والوں کو جو بھی قیامت تک ہوں، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان اول الناس بابراہیم الآیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کی حکم برداری کرتے رہے، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آیت میں اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک الی آخرہ، پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کے ملت کی پیروی کریں جو مشرک نہ تھے۔ حنیف کہتے ہیں قصدن شرک سے بیزاری کرنے اور پوری طرح حق کی طرف متوجہ ہو جانے والے کو، جسے کوئی روکنے والا روک نہ سکے اور کوئی ہٹانے والا ہٹا نہ سکے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست ہونے کا لقب کیوں کر حاصل ہوا؟ پھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی تاکید اور ترغیب کے لیے
ان کا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں، یعنی بندہ ترقی کر کے جس اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتا ہے اس تک وہ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ خلت کے درجے سے کوئی درجہ بڑا نہیں، محبت کا یہ اعلیٰ تر مقام ہے، اور یہاں تک ابراہیم علیہ السلام عروج کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی کامل اطاعت ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا وہ اسے بخوشی بجا لائے، کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے منہ نہ موڑا، کبھی عبادت سے نہ اکتائے، کوئی چیز انہیں عبادت ربانی سے مانع نہ ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی جب جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی وہ آزمائش میں پورے اترے، جو اللہ نے فرمایا انہوں نے کر دکھایا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یکسوئی سے توحید کے رنگ میں شرک سے بچتے ہوئے ہمارے تابع و فرمان بنے رہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے یمن میں صبح کی نماز میں جب یہ آیت پڑھی تو ایک شخص نے کہا لقد قرت عین ام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم میں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیل اللہ لقب کی یہ وجہ ہوئی کہ ایک مرتبہ قحط سالی کے موقع پر آپ علیہ السلام اپنے ایک دوست کے پاس مصر میں یا موصل نامی جگہ میں گئے کہ وہاں سے کچھ اناج غلہ لے آئیں۔ یہاں کچھ نہ ملا، خالی ہاتھ لوٹے۔ جب اپنی بستی کے قریب پہنچے تو خیال آیا آؤ اس ریت کے تودے میں سے بوریاں بھر کر لے چلوں تاکہ گھر والوں کو قدر تسکین ہو جائے۔ چنانچہ بھر لیں اور جانوروں پر لاد کر لے چلے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ریت سچ مچ آٹا بن گیا۔ آپ علیہ السلام تو گھر پہنچ کر لیٹ رہے، تھکے ہارے تو تھے ہی، آنکھ لگ گئی۔ گھر والوں نے بوریاں کھولیں اور انہیں بہترین آٹے سے پر پایا، آٹا گوندھا، روٹیاں پکائیں۔ جب یہ جاگے اور گھر میں سب کو خوش پایا اور روٹیاں بھی تیار دیکھیں تو تعجب سے پوچھنے لگے آٹا کہاں سے آیا جو تم نے روٹیاں پکائیں؟ انہوں نے کہا آپ ہی تو اپنے دوست کے ہاں سے لائے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے اور فرمایا ہاں یہ میں اپنے دوست اللہ عز و جل سے لایا ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا دوست بنا لیا اور خلیل اللہ نام رکھ دیا۔ لیکن اس واقعے کی صحت اور اس واقعے میں ذرا تأمل ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی روایت ہو جسے ہم سچا نہیں کہہ سکتے، گو جھٹلا بھی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت حد درجہ کی تھی، کامل اطاعت شعاری اور فرما برداری تھی، اپنی عبادتوں سے اللہ کو خوش کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ لوگوں اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل اور دلی دوست بنانے والا ہوتا تو ابو بکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کو بناتا، بلکہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا تھا اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل کر لیا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کیا تم اس سے تعجب کرتے ہو کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اور دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح کی روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیز تابعین اور سلف و خلف رحمہم اللہ سے مروی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمانوں کے ساتھ کھائیں۔ ایک دن آپ مہمان کی جستجو میں نکلے لیکن کوئی نہ ملا۔ واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ پوچھا اے اللہ تعالیٰ کے بندے تجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس نے کہا اس مکان کے حقیقی مالک نے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں اسے یہ بشارت سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل کر لیا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر تو مجھے ضرور بتائیے کہ وہ بزرگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم گو وہ زمین کے کسی دور کے گوشے میں ہوں، میں ضرور جا کر ان سے ملاقات کروں گا، پھر اپنی باقی زندگی ان کے قدموں میں ہی گزاروں گا۔ یہ سن کر ملک الموت نے کہا وہ شخص خود آپ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر دریافت فرمایا کیا سچ مچ میں ہی ہوں؟ فرشتے نے کہا ہاں آپ ہی ہیں۔
آپ نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ کس بنا پر، کن امور پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا؟ فرشتے نے فرمایا اس لیے کہ آپ ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں اور کسی سے خود کچھ طلب نہیں کرتے۔ اور روایت میں ہے جب سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کے ممتاز اور مبارک لقب سے اللہ تعالیٰ نے ملقب کیا، تب سے ان کے دل میں اس قدر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہیبت رب سما گئی کہ ان کے دل کا اچھلنا دور سے اس طرح سنا جاتا تھا جس طرح فضا میں پرند کی پرواز کی آواز۔ سورہ نبی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وارد ہے، جس وقت اللہ کا خوف آپ پر غالب آ جاتا تھا تو آپ کے رونے کی آواز جسے آپ ضبط کرتے جاتے تھے اس طرح دور و نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی جیسے کسی ہنڈیا کی خود بدھی کی آواز ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں اور اللہ کی غلامی میں اور اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے، جس طرح جب جو تصرف ان میں وہ کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی مشورے کے اور بغیر کسی شرکت اور مدد کے کر گزرتے ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ کے ارادے سے اللہ کو باز رکھ سکے، کوئی نہیں جو اللہ کے حکم میں حائل ہو سکے، کوئی نہیں جو اللہ کی مرضی کو بدل سکے۔ وہ اللہ عظمتوں اور قدرتوں والے، وہ عدل و حکمت والے، وہ لطف و رحم والے، وہ احد و صمد اللہ تعالیٰ ہیں۔ اللہ کا علم ہر چھوٹی بڑی چیز کو گھیرے ہوئے ہے، مخفی سے مخفی اور چھوٹی سے چھوٹی اور دور سے دور والی چیز بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ ہماری نگاہوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ کے علم میں سب ظاہر ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اور آپ سے اے نبی عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر اے لوگوں ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یتیم لڑکیوں کے بارے میں چند ہدایات۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی پرورش میں کوئی یتیم بچی ہو، جس کا ولی و وارث بھی وہی ہو، مال میں شریک ہو گیا ہو، اب چاہتا یہ ہو کہ اس یتیمہ سے میں نکاح کر لوں، اس بنا پر اور جگہ شادی سے روکتا ہو، ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد جب پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ نازل فرمائی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اس سے مراد پہلی آیت وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ہے۔ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ یتیمہ لڑکیوں کے ولی وارث جب ان کے پاس مال کم پاتے یا وہ حسین نہ ہوتی تب تو ان سے نکاح کرنے سے باز رہتے، اور اگر مالدار اور صاحب جمال پاتے تو نکاح کی رغبت کرتے، لیکن اس حال میں بھی چونکہ ان لڑکیوں کا اور کوئی محافظ نہیں ہوتا تھا، ان کے مہر اور حقوق میں کمی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا کہ بغیر پورا مہر اور پورے حقوق دینے کے نکاح کر لینے کی اجازت نہیں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسی یتیم بچی جس سے اس کے ولی کو نکاح حلال ہو تو وہ اسے نکاح کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ جو مہر اس جیسی اس کے کنبے قبیلے کی اور لڑکیوں کو ملا ہے اسے بھی دے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اسے چاہیے اس سے نکاح بھی نہ کرے۔ اس صورت کے شروع کی اس مضمون کی پہلی آیت کا بھی یہی مطلب ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس یتیم بچی سے خود اس کا ایسا ولی جسے اس سے نکاح کرنا حلال ہے اسے اپنے نکاح میں لانا نہیں چاہتا، خواہ کسی وجہ سے ہو،
لیکن یہ جان کر کہ یہ جب دوسرے کے نکاح میں چلی جائے گی تو جو مال میرے اور اس لڑکی کے درمیان شراکت میں ہے وہ بھی میرے قبضے سے جاتا رہے گا، تو ایسے ناواجبی فعل سے اس آیت میں روک دیا گیا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جاہلیت میں دستور تھا کہ یتیمہ لڑکی کا ولی جب لڑکی کو اپنی ولایت میں لیتا تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیتا۔ اب کسی کی مجال نہ تھی کہ اس سے نکاح کر سکے۔ اب اگر وہ خوش شکل ہوتی تو اس سے خود آپ نکاح کر لیتا اور مال بھی خود ہی ہضم کر جاتا، اور اگر وہ صورت شکل میں اچھی نہ ہوتی اور مالدار ہوتی تو اسے دوسری جگہ نکاح کرنے سے روک دیتا، وہ بیچاری یوں ہی مر جاتی اور یہ اس کا مال قبضے میں کر لیتا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں منع فرما رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے ساتھ ہی یہ بھی مروی ہے کہ جاہلیت والے چھوٹے لڑکوں کو اور چھوٹی بڑی لڑکیوں کو وارث نہیں سمجھتے تھے۔ اس رسم کو بھی قرآن نے ختم کر دیا اور ہر ایک کو حصہ دلوایا اور فرمایا کہ لڑکی کو اور لڑکے کو خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے حصہ ضرور دو۔ ہاں، لڑکی کو آدھا اور لڑکے کو پورا، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر۔ اور یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کا حکم دیا کہ جب جمال و مال والی سے خود تم اپنا نکاح کر لیتے ہو تو پھر ان سے بھی کر لیا کرو جو مال و جمال میں کم ہو۔ پھر آگے فرمایا، یقین مانو کہ تمہارے تمام اعمال سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ خیر کے کام کرو، حکم برداری کرو اور نیک بدلے حاصل کرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، طمع ہر نفس میں حاضر کر دی گئی ہے۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہیں۔ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل یعنی انصاف کرو، گو تم اس کی کتنی ہی آرزو کرو، بس بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور احتیاط کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔ اور اگر شوہر بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے، حکمت والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ خاوند یعنی شوہر کو اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ شوہر اور بیوی کے حالات اور ان کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ کبھی مرد اس سے ناخوش ہو جاتا ہے، کبھی چاہنے لگتا ہے اور کبھی الگ کر دیتا ہے۔ بس پہلی حالت میں جب کہ عورت کو اپنے شوہر کی ناراضگی کا خیال ہے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے تمام حقوق سے یا کسی خاص حق سے وہ دستبرداری کر لے تو کر سکتی ہے، مثلا اپنا کھانا کپڑا چھوڑ دے یا شب باشی کا حق معاف کر دے، تو دونوں کے لیے یہ جائز ہے۔ پھر اسی کی رغبت دلاتے ہیں کہ صلح ہی بہتر ہے۔ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا جب بہت بڑی عمر کی ہو جاتی ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے نکاح سے جدا کر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ میں اپنی باری کا حق عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتی ہوں، یعنی ان کی سوکن ام المؤمنین۔ چنانچہ اسی پر صلح ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ اسی پر یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، شوہر و بیوی جس بات پر رضامند ہو جائیں وہ جائز ہے، بشرطیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں پر رضامندی نہ ہو، ورنہ اس پر گناہ ہوگا اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں، جن میں سے آپ نے 8 کی باریاں تقسیم کر رکھی تھیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ سودا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیتے تھے۔ عروہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سودا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بڑی عمر میں جب یہ معلوم کیا کہ رسول اللہ انہیں چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو خیال کیا کہ آپ کو صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوری محبت ہے، اگر میں اپنی باری انہیں دے دوں تو کیا عجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اور میں آپ کی بیویوں میں ہی آخر دم تک رہ جاؤں۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارنے میں اپنی تمام بیویوں کو برابر کے درجے پر رکھا کرتے تھے۔ عموماً ہر روز سب بیویوں کے ہاں آتے بیٹھتے، بولتے چالتے، مگر ہاتھ نہ بڑھاتے۔ پھر آخر میں جن بیوی صاحبہ کی باری ہوتی ان کے ہاں جاتے اور رات وہیں گزارتے۔ پھر سودا رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا جو پچھلی روایات میں گزرا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ ایک بڑھیا عورت جو اپنے خاوند کو دیکھتی ہے کہ وہ اسے محبت نہیں کر سکتا بلکہ اسے الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنا حق چھوڑتی ہوں، تو مجھے جدا نہ کر، تو یہ آیت دونوں کو رخصت دیتی ہے۔ یہی صورت اس وقت بھی ہے جب کسی کی دو بیویاں ہوں اور ایک سے اس کو بوجہ اس کے بڑھاپے یا بدصورتی کے محبت نہ ہو اور وہ اسے جدا کرنا چاہتا ہو، اور یہ بوجہ اپنے لگاؤ یا بعض اور مصالح کے الگ ہونا پسند نہ کرتی ہو، تو اسے حق ہے کہ اپنے بعض یا سب حقوق سے الگ ہو جائے اور خاوند اس کی بات کو منظور کر کے اسے جدا نہ کرے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک شخص نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا جسے اس کی بیہودہ گوئی کی وجہ سے آپ نے ناپسند فرمایا اور اسے کوڑا مار دیا۔ پھر ایک اور نے اسی آیت کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ باتیں پوچھنے کی ہیں۔ اس سے ایسی صورت مراد ہے کہ مثلا ایک شخص کی بیوی ہے لیکن وہ بڑھیا ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہوتی، اس نے اولاد کی خاطر کسی جوان عورت سے اور نکاح کیا، پھر یہ دونوں جس چیز پر اتفاق کر لیں جائز ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی نسبت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بوجہ اپنے بڑھاپے کے یا بدصورتی کے یا بد اخلاقی کے یا گندگی کے اپنے خاوند کی نظروں میں گر جائے اور اس کی چاہت یہ ہو کہ خاوند مجھے چھوڑ نہ دے تو یہ اپنا پورا یا ادھورا مہر معاف کر دے یا اپنی باری معاف کر دے وغیرہ، تو اس طرح صلح کر سکتے ہیں۔ سلف اور ائمہ سے برابر اس کی یہی تفسیر مروی ہے، بلکہ تقریباً اس پر اتفاق ہے۔ میرے خیال سے تو اس کا کوئی مخالف نہیں، واللہ عالم۔ ان دونوں آیتوں میں ذکر ہے اس عورت کا جس سے اس کا خاوند بگڑا ہوا ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ اگر وہ چاہے تو اسے طلاق دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اس بات کو پسند کر کے اس کے گھر میں رہے کہ وہ مال کی تقسیم میں اور باری کی تقسیم میں اس پر دوسری بیوی کو ترجیح دے گا۔ اب اسے اختیار ہے، اگر یہ دوسری شق کو منظور کرے تو شرعاً خاوند کو جائز ہے کہ اسے باری نہ دے اور جو مہر وغیرہ اس نے چھوڑا ہے اسے اپنی ملکیت سمجھے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ انصاری کی بیوی صاحبہ جب سن رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے ایک نوجوان لڑکی سے نکاح کیا اور پھر اسے زیادہ چاہنے لگے اور اسے اگلی بیوی پر مقدم رکھنے لگے۔ آخر اس نے تنگ آ کر طلاق طلب کی، آپ نے دے دی، پھر عدت ختم ہونے کے قریب لوٹا لی، لیکن پھر وہی حال ہوا کہ جوان بیوی کو زیادہ چاہنے لگے اور اس کی طرف جھک گئے۔ اس نے پھر طلاق مانگی، آپ نے دوبارہ طلاق دے دی، پھر لوٹا لیا، لیکن پھر وہی نقشہ پیش آیا، پھر اس نے قسم دی کہ مجھے طلاق دے دو، تو آپ نے فرما دیا دیکھو اب یہ تیسری اور آخری طلاق ہے، اگر تم چاہو تو میں دے دوں اور اگر چاہو تو اسی طرح رہنا منظور کرو۔ اس نے سوچ کر جواب دیا مجھے اسی طرح منظور ہے، چنانچہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئیں اور اسی طرح رہنے سہنے لگیں۔ اس جملے کا کہ صلح خیر ہے، ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو اختیار دینا کہ اگر تو چاہے تو اسی طرح رہ کہ دوسری بیوی کے برابر تیرے حقوق نہ ہو، اور اگر تو چاہے تو طلاق لے لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ یوں ہی دوسری کو اس پر ترجیح دیے ہوئے رہے۔ لیکن اس سے اچھا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنا کچھ حق چھوڑ دے اور خاوند اسے طلاق نہ دے اور آپس میں مل کر رہیں، یہ طلاق دینے اور لینے سے بہتر ہے۔ جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کو اپنی زوجیت یعنی اپنے نکاح میں رکھا اور انہوں نے اپنا دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا۔ آپ کے اس فعل میں بھی آپ کی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ناموافقت کی صورت میں بھی طلاق کی نوبت نہ آئے
چونکہ اللہ کے نزدیک صلح افتراق یعنی جدائی سے بہتر ہے، اس لیے یہاں فرما دیا کہ صلح خیر یعنی بہتر ہے۔ بلکہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث میں ہے، تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، تمہارا احسان اور تقویٰ کرنا یعنی عورت کی طرف کی ناراضگی سے درگزر کرنا اور اسے باوجود ناپسندیدگی کے اس کا پورا حق دینا، باری میں لین دین میں برابری کرنا، یہ بہترین فعل ہے جسے اللہ بخوبی جانتے ہیں اور جس پر وہ بہت اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ گو تم چاہو کہ اپنی کئی ایک بیویوں کے درمیان ہر طرح بالکل پورا عدل و انصاف اور برابری کرو، تو بھی تم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ گو ایک ایک رات کی باری باندھ لو، لیکن محبت، چاہت، شہوت، جماع وغیرہ میں برابری کیسے کر سکتے ہو؟ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے، اسی لیے سنن نبی داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے درمیان صحیح طور پر مساوات رکھتے تھے یعنی برابری، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے تھے، الہی یہ تو وہ تقسیم ہے جو میرے بس میں تھی، اب جو چیز میرے قبضے سے باہر ہے یعنی دلی تعلق، اس میں آپ مجھے ملامت نہ کیجیے۔ اس کی اسناد صحیح ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، بالکل ہی ایک جانب جھک نہ جاؤ کہ دوسری کو لٹکا دو، وہ نہ بے خاوند کے رہے نہ خاوند والی، تم اس سے بے رخی برتو اور ہو وہ تمہاری زوجیت میں، نہ تو اسے طلاق ہی دو جو وہ اپنا دوسرا نکاح کر لے، نہ اس کے وہ حق ادا کرو جو ہر بیوی کے اس کے شوہر پر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے کاموں کی اصلاح کر لو اور جہاں تک تمہاری اختیار میں عورتوں کے درمیان عدل و انصاف اور برابری ہے کرو، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، تو اگر تم کسی وقت کسی ایک کی طرف کچھ مائل ہو گئے ہو، اسے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ پھر تیسری حالت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صورت ہی نباہ کی نہ ہو اور دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دیں گے، اسے اس سے اچھا شوہر اور اسے اس سے اچھی بیوی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت وسیع کشادہ ہے، وہ بڑے احسانوں والے ہیں اور ساتھ ہی وہ حکیم ہیں۔ تمام افعال، ساری تقدیریں اور پوری شریعت حکمت سے سراسر بھرپور ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ اور زمین و آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت بے حاجت اور تعریف کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو فنا کر دیں اور دوسروں کو لے آئیں، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ زمین و آسمان کے مالک اور حاکم وہی ہیں۔ فرماتے ہیں جو احکام تمہیں دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کی وحدانیت کو مانو، اللہ کی عبادت کرو اور کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی احکام تم سے پہلے کے اہل کتاب کو دیے گئے تھے، اور اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ کا کیا بگاڑو گے؟ وہ تو زمین و آسمان کے تنے تنہا مالک ہیں۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اگر تم اور تمام روئے زمین کے انسان کفر کرنے لگو تو بھی اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق تعریف ہیں۔
اور جگہ اللہ نے فرمایا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ان لوگوں نے کفر کیا اور منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بے نیازی کی، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بے نیاز اور تعریف کیے گئے ہیں، اپنے تمام بندوں سے غنی اور اپنے تمام کاموں میں حمد کیے گئے ہیں، یعنی تعریف کیے گئے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز کے وہی مالک ہیں، اور ہر شخص کے تمام افعال یعنی کاموں پر وہ گواہ ہیں، اور ہر چیز کے وہ عالم اور شاہد ہیں، یعنی علم رکھتے ہیں اور گواہ ہیں۔ وہ قادر ہیں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانیاں کرو تو وہ تمہیں برباد کر دیں اور غیروں کو آباد کر دے، جیسے اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر اے انسانوں تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہارے سوا اور قوم کو لائیں گے جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ بعض سلف صالحین رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ اس آیت پر غور کرو اور سوچو کہ گنہگار بندے اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر ذلیل ہیں، اور آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام کچھ مشکل نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اے وہ شخص جس کا پورا قصد اور جس کی تمام تر کوشش صرف دنیا کے لیے ہے، تو جان لے کہ دونوں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ تو جب اللہ سے دونوں ہی طلب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیں گے، اور وہ تجھے بے پرواہ کر دیں گے اور آسودہ بنا دیں گے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا دیجیے، ان کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں، اور ایسے بھی ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرمائیے، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائیے۔ یہ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا پورا حصہ ملے گا۔ اور جگہ ہے اللہ فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے ہم اس کی کھیتی میں زیادتی کریں گے۔ اور آیت میں اللہ کا فرمان ہے من کان یرید العاجلۃ، کہ جو شخص دنیا طلب ہو تو ہم جسے چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں دے دیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جن منافقوں نے دنیا کی جستجو میں ایمان قبول کیا تھا انہیں دنیا گو مل گئی، یعنی مسلمانوں سے مال غنیمت میں سے حصہ بٹا لیا، لیکن آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو تیاری ہے وہ انہیں وہاں ملے گی، یعنی جہنم کی آگ اور وہاں کے گوناگوں عذاب۔ تو امام رحمہ اللہ کے نزدیک یہ آیت مثل آیت من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا کے ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اس آیت کے معنی تو بظاہر یہی ہیں، لیکن پہلی آیت کو بھی اسی معنی میں لینا ذرا غور طلب امر ہے، کیونکہ اس آیت کے الفاظ تو صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خیر دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ہمت ایک ہی چیز کی جستجو میں خرچ نہ کر دے، بلکہ دونوں چیزوں کے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جو تمہیں دنیا دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، وہی آخرت کے مالک بھی ہیں۔ یہ بڑی پست ہمتی ہوگی کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور بہت دینے والے سے تھوڑا مانگو۔ نہیں، بلکہ تم دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے کاموں اور بہترین مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنا نصب العین صرف دنیا کو نہ بنا لو، عالی ہمتی اور بلند پردازی سے وسعت نظری کو کام میں لا کر عیش جاویدانی یعنی اس زندگی کو پانے کی کوشش و سعی کرو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی جنت کو پانے کی۔ یاد رکھو دونوں جہان کے مالک وہی اکیلے اللہ ہیں، ہر نفع نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی نہیں جسے اللہ کے ساتھ شراکت ہو یا اس کے کاموں میں دخل ہو۔ سعادت و شقاوت اللہ نے تقسیم کی ہے، خزانوں کی کنجیاں اللہ نے اپنی مٹھی میں رکھ لی ہیں۔ وہ ہر ایک مستحق کو جانتے ہیں، اور جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں اسے وہی پہنچاتے ہیں۔ بھلا تم غور تو کرو کہ تمہیں دیکھنے سننے کی طاقت دینے والے کا دیکھنا سننا کیسا کچھ ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے ایمان والو، عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ، گو وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو
یا اپنے ماں باپ کے یا رشتہ دار عزیزوں کے، وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فقیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، سو تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سچی گواہی کو چھپانا جائز نہیں، خواہ کسی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عدل و انصاف پر مضبوطی سے جمے رہیں، اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہ سرکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی بنا پر یا کسی کی خوشامد میں یا کسی پر رحم کھا کر یا کسی کی سفارش سے عدل و انصاف چھوڑ بیٹھیں۔ سب مل کر عدل کو قائم و جاری کریں، ایک دوسرے کی اس معاملے میں مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں عدالت کے سکے جما دیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن جائیں، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، یعنی گواہیاں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے دو، جو بالکل صحیح، صاف، سچی اور بے لاگ ہوں۔ انہیں بدلو نہیں، چھپاؤ نہیں، چبا کر نہ بولو، صاف صاف سچی شہادت دو، چاہے وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو۔ تم حق گوئی سے نہ رکو اور یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار غلاموں کی مخلصی کی صورتیں بہت سی نکال دیتے ہیں۔ کچھ اسی پر موقوف نہیں کہ جھوٹی شہادت سے ہی اس کا چھٹکارا ہوگا، گو سچی شہادت ماں باپ کے خلاف ہوتی ہو، گو اس شہادت سے رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو، لیکن تم سچ کو ہاتھ سے نہ جانے دو، گواہی سچی دے دو، اس لیے کہ حق ہر ایک پر غالب ہے۔ گواہی کے وقت نہ تو تونگر کا لحاظ کرو، نہ غریب پر رحم کرو، ان کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر، بہت بہتر جانتے ہیں۔ تم ہر صورت اور ہر حالت میں سچی شہادت ادا کرو، دیکھو کسی کے برے میں آ کر خود اپنا برا نہ کر لو، کسی کی دشمنی میں عصبیت اور قومیت میں فنا ہو کر عدل و انصاف ہاتھ سے نہ چھوڑ بیٹھو، بلکہ ہر حال ہر آن عدل و انصاف کا مجسمہ بنے رہو، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی کسی قوم کی عداوت دشمنی تمہیں خلاف عدل کرنے پر آمدہ نہ کر دے، عدل کرتے رہو، یہی تقوی کی شان کے قریب تر بات ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے کھیتوں اور باغوں کا اندازہ کرنے کو بھیجا تو انہوں نے آپ کو رشوت دینی چاہی کہ آپ مقدار کم بتائیں، تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہیں، اور تم میرے نزدیک کتوں اور خنزیروں یعنی سوروں سے بدتر ہو، لیکن باوجود اس کے رسول اللہ کی محبت میں آ کر یا تمہاری عداوت و دشمنی کو سامنے رکھ کر ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں اور تم میں عدل نہ کروں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے بس اسی سے تو زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ پوری حدیث سورہ مائدہ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے شہادت یعنی گواہی دینے میں تحریف کی، بدل دی، غلط گوئی سے کام لیا، واقعے کے خلاف گواہی دی، دبی زبان سے پیچیدہ الفاظ کہے، واقعات کم و بیش کر دیے، یا کچھ چھپا لیا، کچھ بیان کر دیا، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جیسے باخبر حاکم کے سامنے یہ چال چل نہیں سکتی، وہاں جا کر بروز قیامت اس کا بدلہ پاؤ گے اور سزا بھگتو گے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین گواہ وہ ہیں جو دریافت کرنے سے پہلے ہی سچی گواہی دے دیں۔ يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی ہیں ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے فرشتوں سے اور اللہ کی کتابوں سے اور اللہ کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور نبیوں پر ایمان ضروری ہے۔
ایمان والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ ایمان میں پورے پورے داخل ہو جائیں، تمام احکام کو، کل شریعت کو، ایمان کی تمام جزئیات کو مان لیں۔ یہ خیال نہ ہو کہ اس میں تحصیل حاصل ہے، نہیں بلکہ تکمیل کامل ہے۔ ایمان لائے ہو تو اب اسی پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کو مانا ہے تو جسے جس طرح وہ منوائے مانتے چلے جاؤ۔ یہی مطلب ہر مسلمان کی اس دعا کا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کیجیے، یعنی ہماری ہدایت کو ثابت رکھیے، مدام یعنی ہمیش کی رکھیے، اس میں ہمیں مضبوط کیجیے اور دن بدن بڑھاتے رہیے۔ اسی طرح یہاں بھی مؤمنوں کو اللہ نے اپنی ذات پر اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو فرمایا ہے۔ اور آیت میں ایمانداروں سے خطاب کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ پہلی کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس سے پہلے کی کتاب سے مراد تمام نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئیں سب ہیں۔ آیت میں قرآن کے لیے لفظ نزلہ بولا گیا اور دیگر کتابوں کے لیے انزلہ، اس لیے کہ قرآن بتدریج وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے اترا اور باقی کتابیں پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے، وہ راہ ہدایت سے بہک گیا اور بہت دور کی غلط راہ پڑ گیا، گمراہی میں ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو ہر ظاہری اور باطنی گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشیں گے اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائیں گے۔ منافقوں کو اس امر کی خبر اے نبی پہنچا دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دلی دوست بناتے پھرتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ بس عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکے ہیں کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں کرنے نہ لگیں، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کافروں سے موالات یعنی دوستی اور بری مجلسوں سے بچنے کا حکم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو ایمان لا کر پھر مرتد ہو جائے یعنی دین اسلام سے پھر جائے، پھر وہ مؤمن ہو کر کافر بن جائے، پھر اپنے کفر پر جم جائے اور اسی حالت میں مر جائے تو نہ اس کی توبہ قبول، نہ اس کی بخشش کا کوئی امکان، نہ انہیں چھٹکارا، نہ فلاح، نہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشے، نہ راہ راست پر لائے۔ علی رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت فرما کر فرماتے تھے، مرتد سے 3 بار کہا جائے کہ توبہ کر لے۔ پھر فرمایا، یہ منافقوں کا حال ہے کہ آخرش ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ مؤمنوں کو چھوڑ کافروں سے دوستیاں گانٹتے ہیں، ادھر بظاہر مؤمنوں سے ملے جلے رہتے ہیں، ادھر کافروں میں بیٹھ کر ان مؤمنوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو انہیں یعنی مؤمنوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، دراصل ساتھ تو ہم تمہارے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کے مقصد اصلی کو ان کے سامنے پیش کر کے اس میں ان کی ناکامی کو بیان فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ان کے پاس تمہاری عزت ہو، یہ تمہیں دھوکا ہوا ہے اور تم غلطی کر رہے ہو۔
سنو، عزتوں کے مالک تو صرف اللہ ہیں جو اکیلے ہیں، جن کا کوئی شریک نہیں، وہ جسے چاہیں عزت دیتے ہیں۔ اور آیت میں اللہ کا ارشاد ہے من کان یرید العزت، اور فرمایا وللہ العزت، یعنی عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مؤمنوں کی، لیکن منافق بے سمجھ لوگ ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اگر حقیقی عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ مل جاؤ، اللہ کی عبادت کی طرف جھک جاؤ اور اللہ کی جناب سے عزت کے خواہاں بنو، دنیا اور آخرت میں وہ تمہیں عزیز بنا دیں گے۔ پھر فرمان ہے کہ جب میں تمہیں اے مسلمانوں منع کر چکا کہ جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہو اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس میں نہ بیٹھو، پھر بھی اگر تم ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہو گے تو یاد رکھو میرے ہاں تم بھی ان کے شریک کار سمجھے جاؤ گے، ان کے گناہ میں تم بھی انہی جیسے ہوں گے۔ جیسا کہ سنن ترمذی کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس دسترخوان پر شراب نوشی ہو رہی ہو اس پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ اس آیت میں جس ممانعات کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سورہ انعام کی جو مکی ہے یہ آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ جب آپ اے نبی انہیں دیکھیں جو میری آیتوں میں غوطہ لگانے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ لیں۔ مقاتل ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ حکم انکم اذا مثلہم، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکری لعلہم یتقون سے منسوخ ہو گیا ہے، یعنی متقیوں پر ان کے حساب کا کوئی بوجھ نہیں لیکن نصیحت ہے کیا عجب کہ وہ بچ جائیں۔ پھر فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تمام منافقوں کو اور سارے کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والے ہیں، یعنی جس طرح یہ منافق ان کافروں کے کفر میں یہاں شریک ہیں، قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے اور وہاں کے سخت تر دل ہلانے والے عذابوں کے سہنے میں بھی ان کے شریک حال رہیں گے، وہاں کی سزاؤں میں، وہاں کی قید و بند میں، طوق و زنجیر میں، گرم پانی کے کڑوے گھونٹ اتارنے میں اور پیپ لہو کے زہر مارنے میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور دائمی سزا کا اعلان سب کو ساتھ ہی سنا دیا جائے گا۔